السلام علیکم ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حالت حاضرہ میں آپ کے لیے لائے ہیں اردو کی کچھ اہم خبریں۔ پہلی خبر اتر پردیش سے۔ اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کے دوران اوقاف کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ریاست میں اوقاف کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم یو پی قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے انکشاف کیا ہے۔ قبرستان انتظامیہ نے اس کے لیے شیعہ اور سنی وقف بورڈوں کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ دونوں وقف بورڈ اوقاف پر غیر قانونی قبضے کے معاملے میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تنظیم کے صدر جاوید محمد کا کہنا ہے کہ یو پی میں اوقاف کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ایسے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے قصوروار مشہور وکیل پرشانت بھوشن پر پیر کے روز 1 روپیہ کا جرمانہ لگایا اور جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے پر ان پر 3 سال کی وکالت پر روک لگانے اور 3 ماہ کی سزا کا حکم دیا ہے۔ جسٹس ارون مشرا کی بینچ نے گزشتہ روز پرشانت بھوشن توہین عدالت معاملے پر یہ حکم سنایا۔ پرشانت بھوشن پر 1 روپیہ کا جرمانہ لگایا گیا ہے، جس کی ادائیگی 15 ستمبر تک کرنی ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر پرشانت بھوشن 3 سال تک وکالت نہیں کر سکیں گے اور 3 ماہ کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ 21 دنوں تک آرمی ریسرچ اینڈ ریفرل اسپتال میں بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج کے باوجود 84 سالہ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ان کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والد پرنب مکھرجی آر اسپتال کے ڈاکٹروں کی بھرپور کوشش اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی دعاؤں کے باوجود اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ سب کی دعاؤں کے لیے شکریہ۔ پرنب مکھرجی کے انتقال کی خبر پھیلنے کے بعد سیاسی حلقے میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری ملازمین وقت سے پہلے ریٹائر کیے جا سکتے ہیں، حکومت نے سرکولر جاری کیا۔ مرکز کی مودی کی قیادت والی حکومت نے ان تمام افسران اور ملازمین کے کام کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ جو حکومت میں 30 سال سے زائد ملازمت کر چکے ہیں۔ جن کی ملازمت کا وقفہ 30 سال ہو چکا ہے، انہیں کارکردگی اور بدعنوانی کے سبب ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ وہی ایک خبر کے مطابق حسن نصراللہ نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ بیروت میں تباہ کن دھماکوں کے بعد، جس میں 190 افراد ہلاک ہوئے تھے، لبنان کی سیاست میں تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ ایک تبدیلی کا اشارہ ایرانی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے بھی دیا ہے۔ نصراللہ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم لبنان کے لیے ایک نیا سیاسی معاہدہ طے کرنے کو تیار ہے۔